اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے آج مرغا کھا کھا کے لوگوں لڑانے کا کام، فتوے دے رہے ہیں۔ اس سے بات کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا، کسی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ دیا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح اتنا کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف اللہ کا عذاب۔ میرے بھائیوں، جس ہستی کا نام لے کر کے آج تم بازاروں میں چلاتے ہو، وہ جس نے اس حسین نے جس نانا کی گود میں پرورش پائی تھی، اس نانا کی زندگی میں ماتم نام کی، غم منانے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر اس خاندان میں ماتم کا رواج ہوتا اور کالے کپڑے کا رواج ہوتا تو غزوہ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، نبی کے چچا شہید ہوئے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، چچیرے دادا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تب حسین کے گھر میں بھی ماتم ہوا ہوتا اور حسین کے گھر میں بھی کالے کپڑے پہنے گئے ہوتے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی کٹی پٹی لاش آئی تھی، اس لاش کو دیکھ کر جب بنو ہاشم کے گھر میں کسی عورت نے اپنے بال نہیں کھولے اور کسی نے ماتم اور نوحہ نہیں کیا، تو آج مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے جنہوں نے کالے کپڑے کو اپنا دین اور مذہب بنایا ہے، مجھے شکوہ ان سے ہے میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ حسین کا نام لینے والوں، حسین کے نانا کی سیرت تم بھول گئے، حسین کے نانا کی سنت تم بھول گئے، حسین کے نانا کا دین تم بھول گئے۔ پیر صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں میرے پیر صاحب جا کے پھونک دیں گے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ قبر میں آ کر کے میرے پیر صاحب سامنے بیٹھ جائیں گے، منکر نکیر ڈر جائے گا، مجال نہیں مجھ سے سوال و جواب کر سکے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں۔ آج تو یہ عقیدہ یہ پٹی لوگوں کو پڑھائی، یہاں تو صاحب عقیدہ رکھا گیا ہے کہ صاحب ہم تو سید ہیں، ہمارے بدن کے جو ہے رونگٹے کو، ہمارے بدن کے بال کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہم تو رسول کی اولاد میں سے، یا رسول کی اولاد جہنم میں جا رہی ہے، پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جا رہا، ڈوب گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے پریوار کو بچائے گا۔ وہ مسلمان عورت جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ آج وہ عورت جسے نبی نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا اعزاز دیا تھا، آج افسوس اس عورت نے اس مقام کو گرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرم و حیا سے دور ہوئی، شرم و حیا سے دور ہوئی، اسلامی پردے کو اس نے کنارے کیا اور ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے پیارے نبی نے روکا۔ یہ عورت اگر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جائے، یہ شریعت کے دامن میں آ جائے تو یہ فاطمہ زہرا کا روپ لے لیتی ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا روپ لے لیتی ہے، یہ مریم جیسی پاک دامن بن جاتی ہے، یہ فرعون جیسے ظالم کے محل میں رہ کر کے بھی رب کے اوپر ایمان لاتی ہے اور آسیہ بن جاتی ہے۔ یہ عورت اگر ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تو دنیا اسے ہاجرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے اسماعیل کی زندگی پڑھی، ہم نے ابراہیم کی زندگی پڑھی، مگر یاد رکھو ابراہیم کی زندگی ہاجرہ کے بغیر ادھوری ہے۔ ہم جب کھانے اور حیرت تو ہمیں ان پر آتی ہے جو بڑی دیر میں جاگے ہیں۔ اب کچھ آوازیں آنے لگی ہیں کہ صاحب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت اسلام کے اندر ہے، ابھی تک تو حرام تھا، فتویٰ تھا کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اب دھیرے دھیرے عقل کے ناخن آنے شروع ہو گئے ہیں، ہوش کے ناخن لینا شروع کر دیا ہے۔ اب اس طریقے کے بیانات، ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آیا ہے کہ عورتوں کے لیے اگر پردے کا انتظام ہے تو وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہماری جماعت کے لوگوں کو۔ الحمدللہ اس ملک میں جب ساری مسجدوں کے دروازے بند تھے عورتوں کے لیے، اہل حدیثوں کی مسجدوں کے دروازے کھلے تھے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں جہاں تراویح کی نماز میں عورتیں آتی ہیں، جمعہ کی نماز میں عورتیں آتی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، اور بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، الحمدللہ بہت نوازا ہے بدوئی والوں کو اللہ نے، اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکت دے۔ آپ کی ہر مسجد میں عورتوں کے لیے مکمل انتظام ہونا چاہیے۔